معیشت کی بہتری اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام، حکومت کا برآمدی صنعتوں کے خام مال پر تمام ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت۔ کہا ملکی معیشت اور عام آدمی کی فلاح سیاست سے بالاتر ہے۔ سیاحت، فارما، آئی ٹی، ای کامرس، مینوفیکچرنگ، زراعت پر ٹاسک فورس بنائی جا رہی ہے۔ ایکسپورٹ کوالٹی کی زرعی اجناس کی پیداوار یقینی بنا رہے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار پالیسیز کے تسلسل کی بات ہم نے کی۔ پیٹرول کی وجہ سے سب سبزی مہنگی ہوئی ہے، باہر گاڑیوں کے کرائے ڈبل ہو چکے ہیں، آگے گاہک ہمارے سے خریدتا نہیں ہے، سبزی ہماری ویسے خراب ہو جاتی ہے۔ بہت پریشان ہیں ہم لوگ بھی، منڈی میں جاتے ہیں، سبزی جو آج بھی کی ہے 200 کی 5 کلو، کل ہوتی ہے 400 کی 5 کلو۔ ادھر سرکاری ریٹ پہ ہم لوگ سیل کر رہے ہیں، 2 روپے کا مارجن ہے ہمارا۔ مہنگائی کا آیا طوفان، عوام پریشان، ملک میں ایک کے بعد ایک بحران۔ حکومتی اقدامات نے غریب عوام سے اشیاء ضروریات کو دور کر دی۔ آٹا، گھی، تیل، سبزیاں، گوشت، پھل ایک خواب بن کر رہ گئے۔ حکومت قیمتیں کم کرے، عوام کی دعائیں۔ آئندہ مالی سال معیشت کا حجم 78,197 ارب ہوگا۔ وفاق کے اخراجات 9,000 ارب اور 7,255 ارب کا ٹیکس جمع کرنے کا ہدف مقرر۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق بجٹ خسارہ 4,282 ارب روپے تک محدود رکھنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ نئے وفاقی بجٹ کی آمد کیسا ہوگا بجٹ 2022-23؟ ریلیف ملے گا یا مہنگائی بڑھے گی؟ شہری کشمکش کا شکار۔ ٹرانسپورٹرز نے بھی حکومت سے امیدیں باندھی، کہا کرائے کم ہے اور اخراجات بڑھ گئے، بجٹ میں ہمیں خصوصی ریلیف دیا جائے۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی، مارکیٹ کے آغاز میں ڈالر کی قیمت میں 2 روپے 33 پیسے کمی رپورٹ۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی 200 روپے 50 پیسے پر ٹریڈنگ۔ وزیر اعظم کی جانب سے خیبر پختونخوا میں سستے آٹے کی فراہمی جاری۔ لیگی نائب صدر مریم نواز خوشی سے نہال، ٹویٹ کیا خیبر پختونخوا کے عوام سے سستے آٹے کے وعدے کی تکمیل کر دی۔ مریم اورنگزیب نے لکھا ایبٹ آباد زون میں 2 روز میں 22,070 جبکہ پشاور زون میں 23,400 سستے آٹے کے تھیلے فروخت کیے گئے۔ اتنی تیزی سے تو شاہد آفریدی سینچری نہیں بناتا جتنی تیزی سے شہباز شریف بے نقاب ہوا ہے۔ شہباز سپیڈ کی مثال پر تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر کا طنزیہ ٹویٹ، لکھا اشتہاری مہم کے ذریعے شہباز سپیڈ کی مصنوعی شہرت بنائی گئی جو 2 ماہ میں ہی بے نقاب ہو گئی۔ گزشتہ حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، 4 سال تک عوام کو صرف بے وقوف بنایا گیا۔ وفاقی وزیر شازیہ مری کی میڈیا سے گفتگو، کہا ملک کے معاشی حالات بہت پیچیدہ ہیں، بجٹ میں عوام کو ریلیف دیں گے۔ بجٹ بہت سخت ہوگا، وفاقی وزیر فیصل سبزواری نے ریلیف کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، کہا ہمیں میری ٹائم اور بلو اکانومی کی طرف آنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے درست بات کی، گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ مشکل حالات سے مقابلہ کر رہے ہیں، جو کام 4 سال میں نہیں کیے گئے وہ 4 دن میں بھی ہوئے ہیں، رکے ہوئے کام بھی شروع کر دیے۔ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل خورشید شاہ کی پریس کانفرنس، کہا 2023 میں محمد ڈیم کا کام مکمل ہو جائے گا، خیبر پختونخوا کو 2% پانی کم مل رہا ہے۔ عالمی بینک کی پاکستان کو 25 کروڑ 80 لاکھ ڈالر دینے کی منظوری، رقم کی منظوری عالمی بینک کے بورڈ آف ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے دی۔ رقم پاکستان میں صحت کے نظام میں بہتری کے لیے خرچ ہوگی، اعلامیہ جاری۔ ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ شدید ہو گئی، کراچی میں دورانیہ 16 گھنٹے تک پہنچ گیا،
सख्त गर्मी में बिजली की बंदिश ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। लाहौर, मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी तवील लोड शेडिंग, शॉर्टफॉल मुसलसल बढ़ने लगा। मुल्क के मैदानी इलाकों पर सूरज कहर बरसाने लगा। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। मोहिंजोदाड़ो और दादू में पारा 48 डिग्री का हिंसा छू गया। लाहौर में 46, मुल्तान में 44 डिग्री रिकॉर्ड। कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तेज हवाओं की पेशगोई। सीनेट की कायमा कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के इजलास में शदीद गर्मा गर्मी। पीटीआई और नून लीगी अरकान आमने सामने आ गए, एक दूसरे को खूब बुरा भला कहा। सेनेटर शिबली फराज बोले, इजाजत के मामले पर चेयरमैन कमेटी सियासी फायदा उठाना चाहता है। घटिया इंसान कमेटी का चेयरमैन बन गया है। चेयरमैन कमेटी अफनानुल्लाह ने शिबली फराज पर पैसे देकर सेनेटर बनने का इल्जाम लगा दिया। कहा, मैं आपको अदालत लेकर जाऊंगा, तुम गालियां देकर सेनेटर बने। आप कह नहीं सकते यार हम कहना देंगे आपके हम अदब एतमाद के साथ करते हैं, जो मैं बाहर आपको वो भी नहीं निकाल सकता। चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। सरकारी महकमों के ऑडिट न कराने का नोटिस। चेयरमैन कमेटी बोले, ऑगरा और नेपरा ऑडिट हुकाम के साथ ताउन नहीं करते। जहां पाकिस्तानी पैसा लगा होगा उसका ऑडिट होगा। पीटीए बताए, फेक अकाउंट से निपटने के लिए क्या किया। सोशल मीडिया पर हमारा कंट्रोल नहीं है। एक एक बंदे के 2-2 हजार अकाउंट्स बने हुए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का जवाब। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़ाहरा की वालिदैन से मुलाकात करा दी गई। वालिद का कहना था कि मेरी शादी को 17 साल हुए हैं, बच्ची की उम्र 17 साल कैसे हो सकती है। वालिदा ने दावा किया, बेटी ने मुलाकात के दौरान अदालत में घर जाने का बयान देने का कहा है। पुलिस दुआ ज़ाहरा को वालिदैन से मुलाकात के बाद वापस ले गई। जस्टिस जुनैद गफ्फार का कहना था कि दरख्वास्त पर आज ही कोई हुक्मनामा जारी करेंगे। दुआ ज़ाहरा जज के सामने घर वापसी का बयान देना चाहती है। अदालत से गुजारिश है बेटी का बयान दोबारा रिकॉर्ड किया जाए। दुआ के वालिद की मीडिया से गुफ्तगू। वालिदा ज़ारो कतार रोते हुए बेहोश हो गई। सूबाई वजीर शहला रजा का मेडिकल रिपोर्ट पर तहफ्फुज़ात का इजहार। कहा, रिपोर्ट पर जूनियर एमएलओ के दस्तखत थे। हला सैफुल्ला में वैन खाई में गिरने से 22 अफराद जहां बहक हुए। जहां बहक अफराद में 5 बच्चे और 5 खवातीन भी शामिल। डिप्टी कमिश्नर ने तस्दीक कर दी। कहा, वैन लोरालई से जॉब जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस मोड़ काटते हुए पेश आया। मुरीदके में लाहौर रोड काला शाह काकू के करीब कार पर फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल। मुलजिमान फरार होने में कामयाब। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई मुबैना ममनुआ फंडिंग से मुतालिक समात। मेंबर सिंध नसार दुरानी ने इस्तिफसार किया, पीटीआई ने इतने ज्यादा अकाउंट्स खोले ही क्यों थे। पीटीआई वकील ने कहा, बहुत से अकाउंट्स मुकामी तौर पर तंजीमों ने खुलवाए थे। ऐसे तमाम अकाउंट्स को बंद किया गया जो फाइनेंस टीम के इल्म में नहीं थे। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर एतराजात। ब्रीफिंग मुकम्मल होने पर समात मंगल तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने असासे छुपाए। 1 माह से स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा फर्रुख हबीब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। नून लीगी रहनुमा
دانیال عزیز بولے عمران خان تو کہتے تھے چوری نہیں کی تلاشی لے لو، آج کیوں تلاشی نہیں دے رہے؟ یہ اپنا ثبوت دیں، ہم اپنا ثبوت دیں گے۔ سینیٹر یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینیٹ کا انتخاب سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ انصاف کے منافی، 7 ووٹس کو غلط مسترد کیا گیا۔ پریزائڈنگ آفیسر نے بدنیتی سے کام لیا۔ یوسف رضا گیلانی کا موقف، سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حلیم عادل شیخ کی حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ یہ عدالت پہلے ہی ایک مقدمے میں حفاظتی ضمانت دے چکی، ہم سندھ ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں جا سکتے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس، درخواست گزار وکیل کے دلائل کے بعد درخواست خارج کر دی۔ کراچی سے پی آئی کی پہلی حج پرواز 291 عازمین کو لے کر سعودی عرب پہنچ گئی۔ پرواز PK743 کراچی سے مدینہ منورہ پہنچی۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر عازمین کو دھوپ سے بچاؤ کے لیے چھتریاں بھی فراہم کی گئی۔ ٹیکنالوجی میں جدت تو آ گئی لیکن مواد کا فقدان ہے۔ ملکی سطح پر بچوں کے لیے ٹی وی پر مواد کی کمی ہے۔ مریم اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا 2018 میں پاکستان کی پہلی فلم پالیسی متعارف ہوئی تھی، افسوس ہے فلم کی صنعت کا درجہ نہیں دیا گیا۔ بھارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی، دنیا بھر کے مسلمان سراپا احتجاج۔ عرب ایئر لائن سے بھارت کے لیے آپریشن روکنے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ متحدہ عرب امارات کی بھی شدید مذمت، القاعدہ کی بھارت کی 4 ریاستوں میں خودکش حملوں کی دھمکی۔ بھارت میں سراپا احتجاج، مسلمانوں پر ہندو انتہا پسندوں کا تشدد، ایک نوجوان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے آزاد مشن کی فلسطین سے متعلق رپورٹ آ گئی۔ تشدد کی بنیادی وجہ غاصبانہ قبضہ قرار، اسرائیل فلسطینی سرزمین پر مکمل کنٹرول چاہتا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف، انسانی حقوق مشن کا اسرائیلی حکومت سے غاصبانہ قبضہ ختم کرنے اور فلسطینیوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرنے کا مطالبہ۔ ایران کے شہر مشہد میں بوگیاں پٹری سے اترنے کے سبب ٹرین حادثہ، 17 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ ٹرین مشہد سے یزد جا رہی تھی، 50 سے زائد زخمی ہسپتال میں منتقل۔